اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے حوالے سے تفسیر قرآن کے آج کے اس پروگرام میں ہم 7واں پارہ کے اہم مضامین اور اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 7واں پارہ میں کل آیات 148 اور کل رکوع 19 ہیں۔ 7ویں پارے کا آغاز وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ جب مکہ میں مسلمان اہل مکہ کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف چلے گئے تھے تو اہل مکہ نے ان کا تعاقب کیا اور وہ بھی حبشہ پہنچ گئے، اور انہوں نے نجاشی بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا تاکہ وہ انہیں اپنے ملک سے نکال دے۔ جب انہوں نے نجاشی بادشاہ کو ابھارنے کی کوشش کی تو اس نے ان کی بات نہ سنی، تو بالآخر اہل مکہ نے نجاشی سے کہا کہ مسلمان حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے، تو اس نے مسلمانوں میں سے حضرت جعفر طیار سے کہا کہ آپ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا نظریات رکھتے ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھ کر سنائی۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس واقعے سے قرآن نے 7ویں سپارے کا آغاز فرمایا۔ ناظرین کرام، رب العالمین نے اس سپارے کے آغاز میں جھوٹی قسموں سے اور لغو قسموں سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ ایک وہ قسم ہوتی ہے جو عادتاً ہم لوگ اٹھاتے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک وہ قسم ہوتی ہے جو ہم قصداً ماضی کے واقعات پر جھوٹی اٹھاتے ہیں، اس پر گناہ ہوتا ہے، اور ایک وہ قسم ہے جو ہم مستقبل میں کچھ کرنے یا نہ کرنے کی اٹھاتے ہیں قسم، یہ یمین منعقدہ ہوتی ہے۔ تو رب العالمین نے قسمیں اٹھانے سے روکا ہے، اور اگر کوئی قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں واقعہ نہیں کروں گا، فلاں بات نہیں کروں گا، اور وہ پھر کر لیتا ہے تو اس کو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے، اور یہ نہیں تو پھر غلام آزاد کرے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ پھر 3 روزے رکھے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ وَاحْفَظُوهُ، کہ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ گویا رب العالمین نے قسم توڑنے پر کفارہ رکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، قسم توڑنے پر جو کفارہ ہے اس میں مسکینوں کو کھانا کھلانا اور کپڑے پہنانا ہے۔ گویا رب العالمین نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کی روح میں یہ بات اللہ نے رکھ دی ہے کہ ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے وہاں انسانیت کی خدمت کا تصور بھی موجود ہے۔ گویا ایک قسم توڑنے والا انسان جب قسم کا کفارہ دیتا ہے تو وہ کھانا کھلاتا ہے، جب وہ قسم توڑنے والا قسم کا کفارہ دیتا ہے تو کپڑے پہناتا ہے یا غلام کو آزاد کرتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے کا کفارہ رب العالمین نے ان معاملات میں رکھا کہ جن معاملات میں انسانیت کی فلاح، انسانیت کی بہتری ہوتی ہے اور انسانیت کو آزادی ملتی ہے۔ اور اسی پارہ میں پہلے ربع میں رب العالمین نے شراب کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان
فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ شراب اب حرام کر دی گئی ہے۔ گویا اس 7ویں پارے تک شراب کا تیسری بار ذکر ہو رہا ہے۔ پہلا ذکر یہ تھا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوے کے بارے میں کیا ہے، فرمایا کہ اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے۔ اور دوسری مرتبہ اس کا ذکر 5ویں سپارے میں ہوا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو جب نشے کی حالت میں ہوو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب اس 7ویں پارہ میں اللہ رب العالمین نے واضح اور 2 ٹوک لفظوں میں شراب کو حرام کر دیا ہے کہ شراب حرام ہے، عمل شیطان ہے، اس سے بچو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ رب العالمین نے شراب کے ان معاملات کو اور احکامات کو واضح کرنے کے بعد پھر ذکر فرمایا ان لوگوں کا کہ جو احرام باندھتے ہیں، عمرہ کے لیے احرام باندھتے ہیں، حج کے لیے، ان کو کہا کہ جب احرام باندھ لو تو اس کے بعد شکار حرام ہو جاتا ہے، شکار تم نہیں کر سکتے۔ اور رب العالمین نے پھر انہی چیزوں کا ذکر کیا جن کا ذکر رب العالمین نے پہلے سورہ بقرہ میں اور پھر اس کے بعد ان چیزوں کا ذکر سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات میں کیا کہ فلاں فلاں جانور جو ہے وہ حرام ہے اور فلاں فلاں پرندہ جو ہے وہ حرام ہے، اس کو رب العالمین نے اس میں بیان فرمایا۔ اور پھر اسی ربع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفی اللہ عنہا، کہ ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ تم سوال نہ کیا کرو اگر ان سوالات کا جواب تمہارے سامنے آ جائے تو ہو سکتا ہے تمہارے لیے اس میں اچھائی نہ ہو۔ اس آیت کے مطابق علماء کرام نے، محدثین کرام نے فرمایا ہے کہ جب وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور کیا ہر سال حج ہے؟ حضور خاموش رہے۔ اس نے پھر پوچھا کیا حضور ہر سال حج ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج ہے؟ تو حضور خاموش رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جواب نہ دیا۔ بعد میں آپ نے فرمایا کہ جس بات پر میں خاموش ہو جاؤں اس کو بار بار نہ پوچھا کرو، اور اگر میں ہاں کر دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور اگر تم نہ کر سکتے تو کافر ہو جاتے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں فرمایا گیا کہ تم وہ روش وہ رویہ اختیار نہ کرو جو اہل کتاب نے کیا کہ سوالات زیادہ کیے اور عمل تھوڑا کیا۔ تم سوالات کم کرو اور جو حکم تمہیں ملتا ہے اس پر خاموشی سے عمل